بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے سبھی ناظرین عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے پایہ رحمتوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبوی کی روشنی میں جب ہم فجر کی نماز کی فضیلتوں اور اس کے بعد کی تسبیحات کی برکات پر غور کرتے ہیں تو دل کو ایک سکون اور امید کا احساس ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی کی ہر پریشانی سے نجات دلانے اور رزق کی وسعت عطا کرنے کی طرف بلاتا ہے۔ اور یہ وظیفہ اسی الہی ہدایت کا ایک مجرب اور آسان ذریعہ ہے جو آپ کی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ فضیلت و برکات والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کے دوڑے لگوا دیتے ہیں، اس کے بعد ہر معاملات میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اللہ تعالی کن لکھ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تسبیح اور وظیفہ بہت مجرب ہے کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف بتاتا ہوں، مختصر سا امر ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص طور پر دولت اور صحت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل سے آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو بے شمار وظائف ہیں، لیکن یہ وظیفہ الگ ہے۔ یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرض کے ادا ہونے کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے، پھر آپ سب بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرایہ کیسے ادا کرنا ہے، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی ہو چکا ہے۔ انسان بہت پریشانی میں مبتلا ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ بہت ہی اہم تسبیح بتا رہا ہوں۔ جب انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے، اور پھر ہر سجدے پر رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں گے اور آپ حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ کا استعمال کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالی کے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح کام کریں۔ حلال اور پاکیزہ رزق میں اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جانفشانی سے کریں، اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ کریں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک کی ذات اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، یہ وہ وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی ہیں، پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے معافی مانگے، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ رب العزت سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جو بندہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہی رہے گا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گڑھے ہیں ان میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، اور غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں گے، صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اس توبہ پر ہمیشہ قائم بھی رہنا ہے، آئندہ نہ کرنے کی بھی امید کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ قطع تعلقی ہیں، کسی سے بھی ہیں، تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے اور اس نے وہ کہہ دیا ہے۔ آپ اختیار کرو، جو آج اختیار کرنے کا اس کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کر بلندی پر نہیں چڑھ سکتے، اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے
ذرا سمجھ لیں اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جب فجر کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کریں، عورتوں نے گھر میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، آپ مصروف ہیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی وقت کی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو بندہ پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کرو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالی کے ذمے نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ رب العزت کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمار بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر و عصر کی، وہ ہر جگہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز با جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے، مگر گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اللہ پاک اس کو 2 آزادیاں عطا فرمائے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی با جماعت نماز ادا کرے، یعنی ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی اللہ پاک اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن اسے اپنا دیدار نصیب عطا کرے گا۔ فرمان مبارک ہے، اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔
اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانس بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کرے۔ ناظرین کرام، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالی کے پاک کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو، عظیم الشان ہو، تو اللہ کا نام لینا اور اسی سے شروع کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالی کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رواؤں کے نام خطوط لکھے تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالی کے نام سے کیا کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، گویا ہر کام سے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک میں افضل درود درود ابراہیمی ہے، اس کو پڑھ لینا ہے، یا کوئی جو آپ کو یاد ہو۔ ایک بار میرے ساتھ تبرک کے لیے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالی نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کرے۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ۔ برکت جماعت کے ساتھ ہے، اور تھوڑا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ عرض یہ ہے کہ عبادت و عادات میں مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے عمر میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھوکا اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے خدا تعالی رزق حلال اسے عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہو اللہ عز و جل اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہاری دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالی ہر اس کلمے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی و دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، برکت خیر عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے اور اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہے، بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اس سے اللہ پاک کی آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین کرام، نماز کے وقت اللہ تعالی نماز کی طرف دھیان رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ اللہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کا دروازہ کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی طرف جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ ناظرین کرام،
نماز یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالی فرماتا ہے، ترجمہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی مسلمانوں کے ساتھ کہ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر باجماعت سے نماز ادا کرو۔ نماز کا مطلقاً ترک کرنا تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ترجمہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، مگر نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا اور معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت میں ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور فرماتا ہے اپنے رب کی اس وقت عبادت کرو جب تک کہ تیری موت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 186 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کے بندے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں نہ پھنسے اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تر اختلافات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور و برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو اس کے لیے یہ نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن ہارون، فرعون اور ابے بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نماز کا خیال ہر وقت دل و دماغ میں بسا رہے، نماز سے محبت کرنے والا بنائے، ایک وقت کی نماز قضا نہ ہو، باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائے، تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مسلمان مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرضے کی ادائیگی عطا فرمائے،
ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہے تو احباب پر شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔